الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ نے محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ ملاحظہ فرمایا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہہ سکتے، خلافت راشدہ میں ان کی جو ہے دور حکومت اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی جو خلافت جو ہے وہ کسی مشورے سے، باہمی مشورے سے قائم نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سا موقف ہے کہ محض باہمی مشورے سے اگر حکومت قائم نہ ہوئی ہو تو اس کو خلافت راشدہ نہیں کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے وہ بھی خلافت راشدہ نہیں ہے، کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نامزد کیا تھا۔ تو یہ تو محض ایک تمہیدی سی بات ہو گئی۔ دراصل آج ہم بات کریں گے اس تصور پہ کہ خلافت راشدہ میں محض پہلے 4 خلفاء جو ہیں وہی شامل ہیں، اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیداً فرمایا ہے کہ یہ 4 خلفاء ہی خلیفہ راشد ہوں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے، یا ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں جو ہے شامل نہیں کر سکتے۔ اور بعض حضرات تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ یا للعجب، یعنی کہ کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عمال کی جو ہے اکثر و بیشتر، یعنی کہ ان کے عمال جو تھے ان کی اکثریت جو ہے وہ صحابہ کرام پہ مشتمل تھی، اور ان کا دور حکومت بھی یعنی کہ اطمینان والا دور حکومت تھا، کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی، وہ خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت جو ہے خلافت راشدہ ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیداً فرمایا ہے کہ پہلے 4 خلیفہ جو خلیفہ راشد ہوں گے۔ یہ بات جو ہے کسی حدیث مبارکہ میں نہیں آئی، اور نہ ہی خلافت راشدہ کے الفاظ ہیں۔ وہ جو حدیث ہے جس سے بہت سے متقدمین نے لیا ہے یہ پوائنٹ خلافت راشدہ والا، وہ ایک بالکل ہی الگ موضوع ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے حضرت سفینہ والی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوہ 30 سنہ، کہ نبوت والی جو خلافت ہوگی وہ 30 سال اس کی مدت ہے۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ ایسا تھا جیسے کہ کسی جانے والے کا خطبہ ہو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کا خطاب ہے، فاوصینا، ہمیں نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت آپ نے کرنی ہے، اور دوسرا پھر فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعلیکم بسنتی، تم پہ لازم ہے کہ میری سنت کو تم نے پکڑنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلیفہ ہوں گے راشد المہدی، یعنی کہ ہدایت یافتہ جو خلیفہ ہوں گے ان کی سنت کو لازمی پکڑنا ہے۔ عضوا علیہ بالنواجذ، اس کو ان داڑوں سے آپ نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو نئی نئی باتیں ہیں دین میں ان سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ ہر نئی بات جو ہے وہ ضلالت، گمراہی ہوتی ہے اور وہ آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کچھ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو مفہوم ہے اس کو آپ خلافت راشدہ 30 سال والی میں محدود نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء الراشدین المہدیین کون تھے، اس بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ میری جو ذاتی سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی جانب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پورے طریقے پہ سیکھ لیا تھا، جو خاص شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی پیروی کا باقی لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ یہ یہاں بات ہو رہی ہے 30 سال تک جو خلافت رہے گی
4 خلفاء جو ہیں ہمارے ان کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بعد والے جو علماء ہیں انہوں نے دونوں احادیث کو ملا کے خلافت راشدہ کا یعنی کہ یہ 30 سال تک رہی اور اس میں محدود کر دیا، اس کے بعد خلافت نہیں رہی، اس کے بعد بادشاہت آ گئی۔ اور کچھ مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس نے بھی جوہر دکھائے کہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ ملوکیت جو ہے یہ کوئی بہت ہی بری چیز ہوتی ہے، جبکہ دراصل حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ دیگر کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تدریجاً جو ہے حکومت جو ہے اس میں تنزلی ہوگی، یعنی کہ پہلے حکومت ہوگی بعین ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، پھر جو وقت گزرے گا فتنے پھیلیں گے تو اس میں معیار میں تھوڑی تھوڑی کمی آتی چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 30 سال کے بعد جو ہے خلافت بالکل ختم ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد آپ شمار نہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی یہ حدیث ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ان سعید ابن المسیب اخبرہ، کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے انہیں بتایا کہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے یہ سنا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں سعید ابن المسیب۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم، جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ رأیتنی علی قلیب، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پہ پایا، علیہا دلون، اس میں ایک جو ہے ڈول ہے، فنزعت منہا ما شاء اللہ، تو اس میں سے میں نے ڈول میں سے کھینچا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ثم اخذہا ابن ابی قحافہ، پھر مجھ سے وہ ڈول لے لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ان کی کنیت ہے ابن ابی قحافہ۔ فنزع بها ذنوبا او ذنوبین، تو انہوں نے ایک یا 2 ڈول کھینچے، وفی نزعہ واللہ یغفر له ضعف، اللہ ان کو معاف کرے، ان کے کھینچنے میں تھوڑا سا سی کمزوری تھی، مطلب کیا ان کی پیرانہ سالی کی وجہ سے بڑھاپے کی طرف ان کے اشارہ ہے۔ ثم استحالت غربا، اب وہ کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہ جو دلو تھا وہ غرب بن گیا، غرب کہتے ہیں بڑے ڈول کو، بہت بڑا ڈول ہو گیا۔ فَأَخَذَهَا ابن الخطاب، اس کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ فَلَمْ أَرَى عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزَعَ عمر بن الخطاب، تو میں نے کوئی شخص لوگوں میں سے ایسا سردار نہیں دیکھا کہ جس کا کھینچنا مثل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھینچنے کے ہو، یعنی کہ ڈول بھی بڑا ہو گیا اور وہ کھینچ بھی بڑی قوت سے رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف۔ حتیٰ ضرب الناس بعتن، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلایا، خوب سیراب ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹ پانی پی کے اپنے اپنے مقام پہ جو ہے انہوں نے ٹھہراؤ کر لیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھا اس کا تمکن، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ دوسری حدیث ملائیے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم من رأى منکم رؤیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ میں سے کس نے خواب کوئی دیکھا ہے، اور حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا صالحہ ہوتا تھا وہ بڑا اچھا لگتا تھا، تو اس لیے آپ سنتے تھے۔ تو فقال رجل، ایک شخص نے کہا، انا رأیت، میں نے دیکھا ہے، کأن میزانا نزل من السماء، کہ ایک میزان جو ہے آسمان سے نازل ہوئی، فوزنت انت و ابی بکر، پھر آپ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، فرجحت انت، تو آپ کا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا، بی ابی بکر، ووزن ابو بکر و عمر، فرجح ابو بکر، پھر حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا تو حضرت بکر صدیق کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ثم رفع المیزان، پھر وہ میزان اٹھا لی گئی، فرأیت الکراہیۃ فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نے دیکھا کہ اس میزان کے اٹھائے جانے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑا سا افسوس اور تعصف کے آثار جو ہے نمودار ہوئے۔
تو یہ حدیث اور پچھلی حدیث دیکھ لیجئے، ان دونوں سے دراصل اصل بات یہ ہے کہ خلافت کے درجات ہیں۔ ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی کہ بعین ہی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر خلافت، وہ تو حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ان کے مشابہ ہے۔ یعنی کہ اصل جو خلافت ہے وہ صرف اس تک ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام، جو آخری ایام میں فتنہ برپا ہوا، اس میں پھر کیا ہے، میزان کا اٹھائے جانے کا مراد یہ ہے کہ اس کے بعد فتنے پھیل جائیں گے۔ تو یہی حدیث حضرت بکرہ سے ایک اور جو ہے سند سے مروی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گئے، یہ ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے تو وہ سنائیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے یہی حدیث ان کو سنائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اس کے آخر میں پھر فرمایا، یعنی کہ میزان اٹھائے جانے کے بعد، ثم یؤتی اللہ تبارک و تعالی الملک من یشاء، اس میزان اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی جو تفسیر تعبیر بھی فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا کہ خلافت النبوہ، یعنی کہ یہ جو میزان تھی یہ خلافت نبوت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ خلافت علی منہاج النبوہ کو ظاہر کرتی ہے۔ ثم یؤتی اللہ تبارک و تعالی الملک من یشاء، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا حکومت دے گا۔ یعنی کہ دراصل اگر ساری احادیث کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو یہ درجات کو بیان کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 30 سال تک خلافت رہنے کے بعد اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ درجات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ جو حضرت بکر صدیق کا، اس کے بعد حضرت عمر کا، اس کے بعد حضرت عثمان کا، اس کے بعد جو حضرت عثمان کے آخری دور میں فتنے کھڑے ہوئے، اس کے بعد وہ فتنے پھیل گئے، تو خلافت کی وہ کیفیت باقی نہ رہی جو خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا، اس میں تمام کے تمام عمال یا بیشتر عمال جو صحابہ کرام ہی تھے، 60 ہجری تک کا جو زمانہ ہے اس کو آپ صحابہ کرام کی حکومت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور یہ اس کو آپ خلافت راشدہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خلافت صرف پہلے 30 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی، دراصل یہ تدریجاً تنزل کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو آپ دوسری ایک حدیث میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، اس کا پہلا جو یہ اس امت کا امر ہے، کام ہے، مطلب عہد ہے، وہ نبوت و رحمت کا عہد ہے۔ ثم یکون خلافت و رحمہ، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ ثم یکون ملک و رحمہ، پھر ہوگی بادشاہی، رحمت والی بادشاہی ہوگی۔ ثم یکون امارت و رحمہ، پھر عمارت ہوگی اور اس میں تھوڑی رحم کا پہلو ہوگا۔ ثم یتقادمون تقادم الحمر، پھر لوگ اس پہ، حکومتوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ وحشی گدھے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر شخص جس میں عقل ہے، سمجھ ہے، نہیں بھی ہے، وہ صرف حکومت حاصل کرنا چاہے گا اور اس کے لیے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ مختلف احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دین قائم رہے گا جب تک کہ قریش میں سے 12 خلفاء نہ ہو جائیں۔ تو درست فہم یہ ہے احادیث کا کہ خلافت جو 30 سال تک کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ خلافت جو ہے علی منہاج النبوہ قائم رہے گی۔ خلافت راشدہ جو ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ شامل کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر وہ خلیفہ راشد نہیں تھے تو کیا تھے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تصنیف ہے خلافت و ملوکیت، اس میں جو کچھ انہوں نے قلم کے جوہر دکھائے ہیں، تو اس کے بعد سے لوگوں کے ذہن میں یہ اثر بیٹھ گیا ہے یہ جو ملوکیت ہے یہ کوئی بہت ہی بری چیز ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بادشاہ بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو ہی ہے دینے والا۔
تو یہاں سے اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہت مانگ رہے ہیں تو بادشاہت فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ اس کے دور حکومت میں دیکھا جائے گا۔ اور وہ جو دوسری حدیث ہے جس میں کاٹ کھانے والی بادشاہت کا کہا ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو درست یہی ہے کہ تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم فہم حاصل کریں تو درست فہم یہ حاصل ہوگا کہ تدریجاً تنزل آیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام کا نظام جو ہے تلپٹ ہو گیا تھا 30 سال کے بعد۔ تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔